السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کا پہلا سبق ذرائع وسیلے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، تاریخ لکھنے کے لیے چند ذرائع یا وسیلوں کی مدد لی جاتی ہے۔ ذرائع یا وسیلے اسے کہیں گے جس پر ثبوت پائے جاتے ہیں، کیونکہ تاریخ ایک سائنسی مطالعہ ہے، سائنس ثبوت چاہتی ہے، تو اس کے لیے ذرائع تاریخ لکھنے کے لیے ثبوت ہوتے ہیں۔ پچھلے زمانے کے انسان کے استعمال کردہ اشیاء اور بقیہ جات کو ہم ذرائع کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ذرائع کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ادبی ذرائع، دوسرے آثار قدیمہ۔ ادبی ذرائع میں تحریری ادب اور زبانی ادب، یعنی ادبی ذرائع کو بھی ہم اور دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آثار قدیمہ کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کتبات، سکے اور یادگار عمارتیں۔ پیارے بچوں، تحریری ادب کسے کہتے ہیں؟ تحریر اردو میں لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ لکھی ہوئی کتابیں یا دستاویزات، سرٹیفکیٹس کو ہم تحریری ادب کہیں گے۔ تحریری ادب کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مقامی ادب، ایک غیر مقامی ادب۔ پیارے بچوں، مقامی ادب کسے کہتے ہیں؟ ملک کے لوگ جس کو تحریر کرتے ہیں، یعنی ہندوستان کے لوگ ہی ہندوستان کے بارے میں اگر کچھ لکھیں گے تو اس کو ہم مقامی ادب کہیں گے۔ اس کی مثالیں کون سی ہیں بھائی؟ تو جو ہے کوٹلیہ کی ارتھ شاسترا، کوٹلیہ مصنف کا نام ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ارتھ شاسترا۔ اسی طرح راجا ہالہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے گتا سپت شتی یا گتا سپتپتی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وساکھ دتا کر کے ایک مصنف نے مدھورا راکشسا کر کے ایک کتاب لکھی ہے۔ کلہانہ نامی ایک مصنف نے راج ترنگنی، اور بانا بھٹ نے ہریش چرترا کتاب لکھی ہے، اور چاند بروائی کی لکھی ہوئی کتاب پرتھوی راج راسو، پمپا کی لکھی ہوئی کتاب وکرم راجن وجیم۔ یہ سب کتابوں کو ہم کیا کہیں گے؟ مقامی ادب کہیں گے، جو یہیں کے لوگوں نے لکھی ہیں۔ اب تحریری ادب میں غیر ملکی ادب۔ قدیم دور میں کئی سیاح ہندوستان کو سیاحت، تجارت اور سفیر بن کر آئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے سفر نامے لکھے ہیں، اس کو ہم غیر ملکی ادب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میگھاستھنیز نامی ایک شخص نے ہندوستان کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے انڈیکا۔ اسی طرح ہوینگ سونگ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سی یو کی۔ ٹالمی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جیوگرافی۔ برنی کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے فیروز شاہی یا تاریخ فیروز شاہی۔ فرشتہ نامی ایک سیاح نے فرشتان، اور بابر نے تذکرہ بابری لکھی ہے۔ تو ان کتابوں کو جو غیر ملکی لوگوں نے لکھی ہیں، ہم اس کو غیر ملکی ادب کہتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں، زبانی ادب بھی ہوتا ہے۔ تحریری ادب میں ایک ہوا ملکی ادب، دوسرا غیر ملکی ادب، دوسری ایک قسم ہے زبانی ادب۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں زمانے قدیم میں لوگ خواندہ نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہ لوگ کس طرح اپنی جو ہے تاریخ لکھا کرتے تھے یا تاریخ کو جو ہے محفوظ کرتے تھے؟ اس کے لیے زبانی ادب ہے۔ انسانی زندگی کے آغاز سے ہی انسان اپنے تجربات کو کہانیوں، گیتوں اور زبانوں، نظموں کی شکل میں ایک نسل سے دوسری نسل کو پہنچایا کرتے تھے۔ اب یہ زبانی ادب میں لوک کہانیاں، لوک گیت، لوک داستان، نظمیں اور روایات میں ہم زبانی ادب دیکھتے ہیں۔ آثار قدیمہ، تاریخ لکھنے کا ایک ذریعہ ہے آثار قدیمہ۔
آثار قدیمہ کی بھی 3 قسمیں ہیں: کتبے، سکے، عمارتیں۔ آثار قدیمہ کے ذریعے صرف سطح زمین پر ہی نہیں بلکہ زمین کے اندرونی گہرائیوں میں پھیلے ہوئے پوشیدہ اشیاء کو سائنسی طریقے سے کھدوائی کر کے باہر نکالا جاتا ہے۔ اسے ہم آثار قدیمہ کہتے ہیں۔ آثار قدیمہ کی پہلی جو قسم ہے وہ کتبات ہیں۔ پیارے بچوں، کتبات کیا ہوتے ہیں؟ یہ پتھروں، چٹانوں یا دھاتوں یا مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں یا ہاتھی دانت پر بنے اشیاء پر تحریر کر کے کندہ کی جاتی، یعنی اس پر نقش و نگاری کر کے اس پر کھود کے اسے لکھا جاتا ہے۔ آپ نے اگر کتبات دیکھنے ہیں تو آپ کسی بڑی عمارت یا پھر جو ہے آپ کے اسکول کے باہر بھی شاید آپ کتبات لگے ہوئے ہوں گے۔ کتبہ کہا جاتا ہے اس میں اس کی تاریخ، وہ عمارت کب بنی، اس کی جو ہے بنیاد کس نے رکھی، یہ تمام چیزیں پتھروں پہ کنندہ ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر کتبات دیکھنے ہیں تو آپ قبرستانوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو قبروں کے سرہانے لگے ہوتے ہیں۔ تو پتھروں پہ جو کنندہ کیا جاتا ہے اسے ہم کتبات کہتے ہیں۔ تو ہمارے ملک ہندوستان میں کئی کتبات بھی دستیاب ہوئے ہیں، جیسے کہ اشوکا کے کتبے۔ ہندوستان کے یہ پہلے کتبے مانے جاتے ہیں جو برہمی رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں۔ نیچے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں کتبے کنڑ زبان، تیلگو زبان اور جو ہے سنسکرت پراکرت زبان میں بھی ہمیں ملے ہیں۔ ایک بات یہاں آپ کو یاد رکھنی یہ ہے کہ ہالمڑی مقام پر کنڑا زبان کا ایک کتبہ ملا ہے، اور تاریخ کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ہالمڑی کا کتبہ کنڑ زبان کا پہلا کتبہ ہے۔ سکے تاریخ کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ سکے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سکوں کے ذریعے ہم اس دور کے حکمرانوں کے بارے میں، اس دور کے جغرافیائی حدود کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، ان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے تاریخ لکھنے میں کافی مدد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سمدر گپتا کے سکوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موسیقی کا دلدادہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے سکے پر وینا بجاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے سمدر گپتا کو موسیقی سے دلچسپی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے کتبوں پر اشومیدھ یجنا، یہ ایک قسم کی ہندو رسم ہوتی ہے، وہ ادا کرتا ہوا بھی وہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گوتمی پترا ستکرنی کے سکوں پر اس نے اپنا نام بھی کندہ کیا تھا۔ اسی طرح بنگلور میں روم کے سکے دستیاب ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم دور میں بنگلور کے روم سے تعلقات تھے۔ تو سکے تاریخ لکھنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو تصاویر آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ یادگار عمارتیں کہلاتی ہیں۔ یہ تاریخ لکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ اس سے اس دور کی سائنس ٹیکنالوجی کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے تخلیقیت، یعنی وہ لوگ کتنا جو ہے سوچتے تھے، کس طرح کے ان کے خیالات تھے، تصورات تھے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یادگار عمارتوں میں قلعے، منادر، محل، ستون وغیرہ شامل ہیں۔ مثال کے طور پر میں جو نیچے آپ کو تصاویر بتلائی ہوں وہ ہیں مہر والی کا ستون جو قطب مینار کے قریب ہے، وجے پور کا گول گنبد اور شاہجہاں کا بنایا ہوا تاج محل، بادامی کے غار، اسی طرح بیدر میں محمود گاواں کا بنایا ہوا مدرسہ۔ یہ چند مثالیں ہیں جس سے ہم یادگار عمارتیں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند دیگر کھنڈرات بھی تاریخ لکھنے میں اہم ذریعہ ہوتے ہیں، جیسے مٹی کے ٹوٹے برتن، چوڑیوں کے ٹکڑے، من کے، انسان اور جانوروں کے ڈھانچے وغیرہ سے بھی ہم تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ تو جو ہے یہ ہوا آج کا سبق۔
امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔